بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ ابراہیم کو مایوس واپس جانا پڑا تھا۔ اسے کوہربا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس میں وہ کون سی کمی ہے جو کوہربا کو اس سے دور رکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ یگانہ عصر مغنی جس کا عرب و عجم میں کوئی جواب نہ تھا اور جس کی قربت اور ہم نشینی کے لیے ہادی کا بھائی ہارون اور ہارون کا اتالیق یحییٰ برمکی دونوں بے چین اور مضطرب پھر رہے ہیں۔ کوہربا اس سے گریزاں ہے۔ ہادی حاکم مطلق اور خلافت عباسیہ کی حدود کی ہر شے کا مالک و مجاز ہونے کے باوجود کوہربا کی مرضی کے خلاف کوئی حکم دینے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس نے سوچا اگر یہ اس کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس نے غم غلط کرنے کے لیے شراب کا مٹکا اپنے آگے رکھ لیا اور کوہربا کی یاد میں پیالے بھر بھر کر چڑھانے لگا۔ اس نے سوچا تھا شراب اندھو روبا ثابت ہوگی، لیکن وہ اندھو فضا بن گئی۔ شراب کے پیالے میں کوہربا مسکرا رہی تھی، شراب کے غم میں کوہربا منہ چڑا رہی تھی۔ اس نے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہاں بھی کوہربا موجود تھی اور وہ بتدریج دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھر چیخ پڑا، خدایا یہ کیسا عذاب ہے جو تو نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ ابراہیم کی ماں اس کی آواز سن کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابراہیم کو اپنی ماں کی موجودگی کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ برابر بڑبڑائی جا رہا تھا، خدایا یا تو کوہربا کے دل کو مجھ پر مائل کر دے یا پھر میرے دل کو اس کی طرف سے پھیر دے۔ اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑ دیا، ابراہیم یہ کس کوہربا کی تو بات کر رہا ہے؟ وہی کوہربا جو امیر المؤمنین نے موسیقی سیکھنے کے لیے تیرے حوالے کی تھی۔ ابراہیم نے گھبرا کر اپنے چہرے پر سے دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور مخمور نظروں میں ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور بولا، ہاں ماں، میں اسی کوہربا کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بجلی بن کر میرے صبر و سکون کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ میں کہیں بھی جاؤں، کہیں بھی اٹھوں بیٹھوں، کچھ بھی کروں، کوہربا میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں کیا کروں ماں، میں بہت پریشان ہوں، میں کہیں کا بھی نہیں رہ گیا۔ ماں نے درستی سے کہا، یہ تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حاسدوں اور دشمنوں سے ڈر، دیواریں بھی کان رکھتی ہیں۔ اگر کسی نے تیری باتیں سن لیں اور امیر المؤمنین کے گوشے گزار کر دیں تو پتہ نہیں تیرا کیا حشر کر دیا جائے۔ کوہربا امیر المؤمنین کی تیرے پاس امانت ہے اور تو خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہوش میں آ بیٹے، کیوں اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی کے درپے ہے؟ ابراہیم نے تلملا کر آنکھیں کھول دیں اور بولا، ماں میرے زخموں پر نمک پاشی مت کر، کوہربا نے میری زندگی وبال کر دی ہے۔ ماں نے سختی سے کہا، ابراہیم میں نے تو تجھے بڑی مصیبتوں سے پالا پوسا ہے۔ میں نے موصل میں تیری شادی کر دی تھی۔ تیرا ایک بیٹا بھی ہے جو تیری آوارہ گردی کی وجہ سے تیرے پاس نہیں رہ سکتا۔ اگر میں تیری ماں نہ ہوتی تو کب کا تیرا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ یہاں اچھے حالات میں تو بیوی اور بچے کو بھلا بیٹھا، موصل میں وہ تیرے انتظار میں ہیں۔ آخر وہ کب تک تیرا انتظار کریں گے؟ ابراہیم نے سر کو اس طرح جھٹکا دیا گویا وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، اور بولا، ماں اس وقت کسی اور کا ذکر مت کر، میں کوہربا کو بھول نہیں سکتا۔ ماں نے ابراہیم کے ہاتھ سے پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔ میں یہ پیالہ توڑ دوں گی اور موصل چلی جاؤں گی، اب میں ان دونوں کو دور نہیں رکھ سکتی۔ ابراہیم نے پیالے کو ماں کے ہاتھ سے بچا لیا اور اسے اپنی طرف رکھ دیا۔ ماں جو تیری سمجھ میں آئی کر، لیکن اس گھر میں کوہربا کو بھی آنا پڑے گا، کوہربا کو بھی یہیں رہنا ہوگا۔ ماں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، میں کہتی ہوں کوہربا کا ذکر بند کر، ورنہ امیر المؤمنین تجھے جلا وطن کر دیں گے
اور یہ کنبہ ایک بار پھر اجڑ جائے گا۔ ابراہیم نے ماں کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ ماں، جب تو کچھ نہیں جانتی تو خواہ مخواہ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ امیر المؤمنین نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کہربا کو مجھے بخش دیں گے۔ ماں نے سہم کر ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے اپنی ماں کو جھڑک دیا۔ افسوس کہ شراب اور شباب نے تجھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رکھا۔ جو منہ میں آتا ہے وہی تباہی بکے جا رہا ہے۔ ابراہیم سجدے میں گر گیا۔ خدایا، میرے سینے کی آگ کو شادمانی اور کامرانی کے پانی سے بجھا دے۔ کہربا کے دل کو میرے حق میں پھیر دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے میری یہ دعا قبول کر لی تو میں آئندہ کوئی دعا نہ مانگوں گا۔ یہ میری آخری اور قطعی دعا ہوگی۔ ماں نے شراب کا خالی پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ نامراد، کیا تجھے اتنی سی بات بھی معلوم نہیں کہ خدا شرابی کی دعا قبول نہیں کرتا؟ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ پیالے کی ضرب نے ابراہیم کے سر کو زخمی کر دیا تھا۔ اس میں سے خون رسنے لگا۔ ابراہیم بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہتے ہوئے خون کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور بولا، ماں، یہ تو نے کیا کیا؟ ماں نے جواب دیا، میں کہتی ہوں تو اب بھی ہوش میں آ جا۔ میں تجھے صاف صاف بتائی دیتی ہوں کہ کہربا ہو یا کوئی اور، جب تک تیری بیوی اور بچہ یہاں نہیں آ جائیں گے اس گھر میں کوئی عورت نہیں آ سکے گی۔ ابراہیم نے اپنے سر کے زخم پر رومال رکھ دیا اور خون پوچھنے لگا، اور ماں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم اٹھا اور سر پر پانی ڈال کر زخم دھونے لگا۔ پانی کی دھار نے نشے کو اور زیادہ تیز کر دیا اور وہ جھومنے لگا۔ زخم کو دھونے کے بعد اس نے بمشکل اس پر کپڑا باندھا اور بستر پر جا گرا۔ ماں نے ابراہیم کو زخمی تو کر دیا تھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی بھی آئی تھی، لیکن اب اس کا دل دکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کوئی مسل رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک ضبط کیے بیٹھی رہی، لیکن پھر برداشت نہ کر سکی اور دبے پاؤں ابراہیم کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنی بے تابی اور محبت کو ابراہیم پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ابراہیم کی طرف جا رہی تھی کہ وہ یا تو زخم کو دھو دھلا کر پھر شراب پینے بیٹھ گیا ہوگا یا پھر کہیں پڑا کرا رہا ہوگا۔ لیکن جب وہ ابراہیم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو اسے سویا دیکھ کر کسی قدر خوشی محسوس کی۔ وہ آہستگی سے ابراہیم کے سرہانے جا کر کھڑی ہوئی۔ ابراہیم سر میں پٹی باندھے سو رہا تھا۔ ماں کا دل بھر آیا اور وہ کپ کپائی لہجے میں آہستگی سے بولی، بیٹے ابراہیم، میں نے تیری خاطر بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ میں نے تیری محبت سے مغلوب ہو کر تجھے زخمی کر دیا۔ مجھے معاف کر دے۔ تو کہربا کو اسی گھر میں لے آ، میں کچھ بھی نہ کہوں گی۔ لیکن ابراہیم کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے سرہانے کون کھڑا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کئی بار ہادی کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس دوران اس کی ماں نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ابراہیم کی بیوی اور بچے کو موصل سے بلوا لیا۔ جب ابراہیم کی خوبرو بیوی 10 سالہ اسحاق کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو ابراہیم کی ماں بے حد خوش ہوئی، مگر خود ابراہیم کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ چند دن کی الجھن اور کھنچاؤ کے بعد ابراہیم کی حالت اعتدال پر آ گئی اور وہ بیوی بچے کی طرف راغب ہو گیا۔ برسوں کی جدائی جھیلی ہوئی عورت نے جب اپنے گھر میں قصر خلافت کی کنیزوں کو آتے جاتے اور اپنے شوہر سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرتے دیکھا تو وہ چڑ گئی اور اس نے اپنے شوہر کی بے انصافی اور بے نیازی کا سبب پا لیا۔ ابراہیم نے بھی اس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں سکون سے رہنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دیکھا جائے اس پر خاموش رہا جائے اور یہ سوچ کر صبر کر لیا جائے کہ اس کا شوہر اپنے عہد کا یگانہ روزگار موسیقار ہے اور اس پر اس کی بیوی وہ پابندیاں عائد نہیں کر سکتی جو عام روایتی شوہر پر عائد ہوا کرتی ہیں۔
اس نے اپنی بیوی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مرحوم خلیفہ مہدی نے اس کی شراب نوشی پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ چنانچہ اس روشنی میں بیوی کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بیوی نے اس کی باتیں غور سے سنی اور خاموش رہی۔ وہ قبل از وقت نہ تو کوئی وعدہ کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، یہ البتہ میرے قریب رہے گا تاکہ میں وہ سب کچھ اسے سکھا دوں جو مجھے آتا ہے اور یہ اپنے باپ کا صحیح وارث ثابت ہو۔ ان چند باتوں کے بعد دونوں سکون سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ بیوی چند دن تک تو کہربا کا غم غلط کرنے میں کامیاب رہی، لیکن بیوی کا عارضی نشہ پھر اترنے لگا اور ابراہیم کو کہربا کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اسے ہادی پر غصہ آ رہا تھا کہ با اختیار اور صاحب اقتدار ہونے کے باوجود ایک کنیز پر اس کا حکم نہیں چل رہا۔ کئی بار اس کے اندر باغیانہ جذبے پیدا ہوئے اور جی میں آئی کہ ہارون اور یحییٰ سے تعلقات استوار کرنا چاہیے، لیکن پھر ضمیر نے ملامت شروع کر دی کہ ہادی کی قدردانیوں اور نوازشوں کو یوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شراب نوشی میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ہر وقت آنکھیں چڑی رہتیں اور سرخ رہنے لگیں، پپوٹے بھاری ہو گئی۔ نشے کی وجہ سے دربار کا آنا جانا بھی موقوف ہوا۔ ہادی نے کئی بار اس کے دربار میں عدم موجودگی کا سبب دوسروں سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہی جواب ملا کہ آج کل ابراہیم زیادہ تر نشے میں رہتا ہے اور گھر سے بہت کم نکلتا ہے۔ کسی نے جواب میں یہ بھی بتا دیا کہ موصل سے اس کی بیوی لڑکے اسحاق کو لے کر آ گئی ہے۔ ابراہیم ان دونوں میں مشغول ہو گیا ہے، لیکن ہادی کو کسی کا جواب بھی مطمئن نہ کر سکا۔ اس نے ابراہیم کو حاضر دربار ہونے کا حکم بھیج دیا۔ جس وقت ہادی کا آدمی حاضری کا حکم لے کر ابراہیم کے گھر پہنچا، وہ کسی بات پر بیوی کو جھڑک رہا تھا اور نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کی ماں نے ابراہیم کو مطلع کیا کہ امیر المؤمنین تجھے یاد کر رہے ہیں۔ نشے کے باوجود ابراہیم کی جان نکل گئی۔ ماں سے کہا، لیکن میں اس وقت دربار میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ماں نے پوچھا، کیوں جانے میں کیا قباحت ہے؟ ابراہیم نے کہا، ماں میں قصر خلافت میں اس حالت میں کیوں کر جا سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتی، باہر جا اور امیر المؤمنین کے آدمی سے خود ہی بات کر لے۔ لیکن وہ باہر جاتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ باہر جانے کا مطلب ہے دربار کی حاضری ضرور ہو جائے گی۔ اس نے خوشامدانہ عرض کیا، ماں کیا یہ ممکن نہیں کہ تو خلیفہ کے آدمی سے کہہ دے کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں؟ ماں نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، تو شراب پینا چھوڑ دے تاکہ ہم سب جھوٹ سے محفوظ رہیں۔ ابراہیم نے بیوی کی طرف دیکھا، کیا تو بھی امیر المؤمنین کے آدمی کو چلتا نہیں کر سکتی؟ بیوی تو یوں ہی جلی ہوئی تھی، تنک کر بولی، تم نے تو مجھ سے پہلے ہی یہ عہد لے رکھا ہے کہ میں تمہارے کسی بھی معاملے میں دخل نہ دوں۔ میں اپنا عہد نہیں توڑوں گی۔ ابراہیم کا نشہ حیران ہونے لگا، زور سے چیخا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچاؤ۔ ماں نے دبی دبی آواز میں کہا، اور زور سے چیخ تاکہ تیری باتیں امیر المؤمنین کا آدمی بھی سنتا رہے۔ باہر سے آواز آئی، استاد ابراہیم، امیر المؤمنین نے آپ کو فوراً ہی طلب فرمایا ہے، اس لیے دیر نہ کریں ورنہ جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ ابراہیم جس حال میں تھا اسی میں باہر چلا گیا اور خلافت کے فرض دادے سے کہا، بھائی اس وقت میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے ساتھ چل سکوں، کیا تو امیر المؤمنین کی خدمت میں میری طرف سے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا؟ اس آدمی نے جواب دیا، استاد جھوٹ چھپتا نہیں، اگر عارضی طور پر چھپایا بھی جائے تو کچھ عرصہ بعد کھل جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں دربار خلافت میں عارضی طور پر ہوں تو شاید آپ کا کہا کر دیتا، لیکن موجودہ حالات میں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابراہیم نے جھنجھلا کر کہا، کیا مصیبت ہے؟ لوگ میرے بڑے پن کا احترام ہی نہیں کرتے۔ میری ماں، میری بیوی، دربار کا معمولی فرزدادہ، کسی کو بھی میرے بڑے پن کا خیال نہیں۔ لوگوں، میں اس عہد کا سب سے بڑا مغنی ہوں، میرا احترام کرو۔ میں اقلیم غنا کا بے تاج اور بے حریف بادشاہ ہوں، اس لیے یہاں میرا حکم چلے گا۔ یہ کیا ستم ظریفی اور بدفعلی ہے کہ
میں ایک ایک کی خوشامد کر کے بھی اپنی بات نہیں منوا پا رہا۔ درباری فرستادے نے استہزائیہ انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، استاد آج کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے، شاید خدا کے لیے اب دیر نہ کریں اور دربار جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ابراہیم عذر کی کوئی راہ نہ دے کر اندر چلا گیا اور دربار کے کپڑے پہنے۔ اس وقت وہ اپنے علاوہ ہر ایک سے برہم تھا، اور ماں اور بیوی سے، اور خصوصاً ماں اور بیوی سے، کہ انہوں نے جھوٹ نہ بول کر اس کی کوئی مدد نہ کی۔ حادی سے کہ اس نے بلاوے کا آدمی بھیج کر قضائے مبرم مسلط کر دی تھی، درباری فرستادے سے کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب ابراہیم ہادی کے پاس پہنچا تو وہاں کوہربا بھی موجود تھی۔ اس وقت اس نے گلابی رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ باریک لباس سے سفید زیر جامہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گلے میں زمردیں گلوبند اور گلوبند کے نیچے سفید موتیوں کا ہار تھا۔ بڑے دانوں کا ہار نشیب سے گزر کر فراز پر دائرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہادی کے پیچھے دائیں بائیں کنیزیں مگزرانی کر رہی تھیں۔ ہادی اور کوہربا ابراہیم کو دیکھ کر مسکرائے۔ ابراہیم کو نشے کا احساس تھا۔ شدید احساس نے اس کی خود اعتمادی کو مجروح کر دیا تھا، اور وہ پہلے سے زیادہ لڑکھڑانے لگا۔ وہ ہادی سے تقریباً 25-30 قدم دور ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ ابراہیم، یہاں میرے قریب آ۔ ابراہیم لڑکھڑا کر 10 قدم اور بڑھ گیا۔ کوہربا نے پوچھا، استاد محترم، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے کوہربا کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ہادی نے کہا، ابراہیم، باوا مرحوم تیرے نشے سے عاجز تھے۔ میں تیرے حق میں فراغ دل ہونے کے باوجود تیرے نشے سے نالاں ہو گیا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تو دربار میں شراب پی کر مت آیا کر؟ ابراہیم نے عرض کیا، میں اس وقت نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یا امیر المؤمنین، آپ کے اس فرستادے نے مجھے ٹالنے کا موقع ہی نہ دیا، اور میں مرضی نہ ہونے کے باوجود دربار میں حاضر ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا، ابراہیم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تو شراب کو ترک نہ کرے تو کم ہی کر دے؟ ابراہیم نے کوہربا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، امیر المؤمنین، پہلے تو میں شراب اس لیے پیتا تھا کہ مجھے موسیقی اس پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن آج کل اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے کسی کا درد جدائی کھائے جا رہا ہے۔ اگر میں شراب نہ پیوں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ ہادی نے اس کی باتیں توجہ سے نہیں سنی اور پوچھا، کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت میں نے تجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیوں یاد فرمایا گیا ہے۔ ہادی نے کہا، میں محلاتی سازشوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ میری ماں خیزران مجھے معزول کر کے ہارون رشید کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہے۔ یحییٰ برمکی ان کا مشیر اور مددگار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس خاموش مقابلے میں کس کا کیا حشر ہوگا۔ ابراہیم نے عرض کیا، امیر المؤمنین کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مطلع فرمائیں تو میں جان دے کر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ ہادی نے جواب دیا، تو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ کوہربا نے عرض کیا، امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کے خاندان کو خدا سلامت رکھے، کیا کوئی ایسی صورت ممکن نہیں ہے کہ یہ کشمکش اور خاموش تصادم کسی طرح ختم ہو جائے اور سب مل جل کر رہنے لگیں؟ ہادی نے گرم ہو کر جواب دیا، تو کیسی باتیں کرتی رہتی ہے؟ تو محض مغنیہ ہے۔ یہ سیادت و امارت اپنی بنیادوں میں انسانی خون مانگتی رہتی ہے۔ یہ فتنے باتوں سے دب نہیں سکتے۔ کوہربا چپ ہو گئی۔ ہادی نے ابراہیم سے کہا، کیا یہ درست ہے کہ ہارون اور یحییٰ تجھے اپنی بزم طرب میں بلاتے رہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تو ہارون کے دربار سے وابستہ ہو جائے؟ ابراہیم نے جواب دیا، امیر المؤمنین، انہوں نے کئی بار کوشش تو کی، لیکن میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں امیر المؤمنین کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میں امیر المؤمنین کے احساسات کو کس طرح فراموش کر دوں؟ ہادی کھڑا ہو گیا اور بگڑ کر بولا، احسان، احسان، یہ کیا احمقانہ باتیں کرتا رہتا ہے تو؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے نمک خوار، میرے پروردہ،
میرے زیر بار احسان میرے لیے کچھ ایسے بھی کام کریں جو ان کے بظاہر فرائض کے علاوہ بھی ہوں۔ تو ہارون اور یحییٰ سے ملاقات کر اور انہیں اعتماد میں لے کر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھ، انہیں یقین دلا دے کہ تو مجھ سے دل برداشتہ ہو چکا ہے، تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ اگر مجھے کسی طرح ان کے عزائم اور ارادوں کا علم قبل از وقت ہو جائے تو میں انہیں بر وقت کچل سکتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، امیر المؤمنین کے اختیارات وسیع ہیں، اس گھنونے اور مکروہ مقابلے میں ناکام رہوں گا، کیونکہ میں فن غنا میں جوہر دکھا سکتا ہوں، سیاست و سازش میں کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہادی نے سختی سے کہا، یہ تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے یا شراب کے نشے نے تیری ہمت پست کر دی ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا، بے شک میں نشے میں ہوں، لیکن مجھے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہے، میں منافقت نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین، ذرا غور تو فرمائیں اور یاد کریں جب مرحوم جنت مقام مہدی نے مجھے شراب پینے سے منع کیا تھا، اگر میں منافق ہوتا تو اس کا بآسانی وعدہ کر لیتا اور چوری چھپے شراب پیتا رہتا۔ ہادی نے بدستور سختی سے کہا، میں قیل و قال پسند نہیں کرتا، میں جو چاہتا ہوں ہونا چاہیے۔ تو عشق کرنے میں تو بڑی جرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، راتوں کو آہیں بھرتا ہے، ماں اور بیوی سے جھگڑے کرتا رہتا ہے، شراب کے غم چڑھا جاتا ہے، اور جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ پھر کہربا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، کیا تو نہیں چاہتا کہ کہربا تیرے حوالے کر دی جائے؟ ابراہیم اچھل پڑا اور بے اختیار بولا، امیر المؤمنین، کیا واقعی؟ ہادی نے تنزن کہا، اب تو ایک دم بجلی سی دوڑ گئی تیرے سارے جسم میں۔ ابراہیم نے سر جھکا کر عرض کیا، امیر المؤمنین، میں کہربا کی خاطر ہر وہ کام پوری تندہی اور ہوشیاری سے انجام دے سکتا ہوں جس کا تعلق میری صلاحیتوں سے ہو یا نہ ہو۔ ہادی نے کہا، تب پھر تو ہارون اور یحییٰ کو اعتماد میں لے اور ان کے عزائم کا پتہ چلا، اب اس معاملے کو طے ہو جانا چاہیے۔ کہربا نے کچھ کہنا چاہا، کئی بار منہ کھل کھل کر بند ہو گیا۔ ہادی نے پوچھا، کیا تو کچھ کہنا چاہتی ہے؟ ابراہیم ڈر گیا کہ کہیں کہربا پھر کاٹ نہ کر جائے۔ ہادی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ مجھ سے یہ دوبارہ وعدہ فرما رہے ہیں، اگر میں آپ کی خدمت صحیح طور پر انجام دے لوں تو کسی عذر کے بغیر وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ ہادی نے جواب دیا، یہ میرا وعدہ ہے، امیر المؤمنین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور ہر حال میں پورا ہوگا۔ اس کے بعد ہادی نے ابراہیم کو رخصت کر دیا اور کار پروازان خلافت کو باریابی کی اجازت بخشی اور ان سے انتظامی امور پر باتیں ہونے لگیں۔ برمکی خاندان بغداد کے مشرقی حصے میں شماسیہ نامی علاقے میں رہتا تھا۔ یہاں قصور و ابوانات کا ایک جال بچھا ہوا تھا، یہیں وہ محل بھی تھا جو قصر السنین کہلاتا تھا اور جس میں یحییٰ برمکی کا باپ خالد رہتا تھا۔ ابراہیم رات کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا قصر السنین کے صدر دروازے پر جا کر رک گیا۔ اس نے اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ صدر دروازہ آبنوس کا بنا ہوا تھا اور اس پر منقش کیا ہوا تھا۔ صدر دروازے کے دونوں طرف باہری حصوں میں کئی حجرے بنے ہوئے تھے اور ان میں قصر کے دربان رہتے تھے۔ وہ صدر دروازے پر اتر گیا اور ایک دربان سے پوچھا، کیا یحییٰ اندر تشریف رکھتے ہیں؟ دربان نے اسے محل کے صدر دروازے سے ملحق ہجروں میں سے ایک میں پہنچا دیا اور کہا کہ استاد ابراہیم، آپ یہاں رکیں، میں اندر مطلع کرتا ہوں۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا، تو مجھے جانتا ہے؟ دربان نے جواب دیا، استاد، آج بغداد اور اس کے نواح میں کون ہے جو آپ سے واقف نہیں؟ دربان اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو یحییٰ اس کے ساتھ تھا۔ یحییٰ نے ایک شخص کو چادر میں منہ چھپائے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو ذرا ٹھٹکا، زور سے پوچھا، کیا استاد ابراہیم ہیں آپ؟ استاد ابراہیم نے سرگوشی میں جواب دیا، یحییٰ، میں یہاں چوری سے آیا ہوں اور تو میرا نام زور زور سے لیتا ہے۔ یحییٰ نے اس کی آواز سے اسے پہچان لیا اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر لے گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں ایک شاندار ملاقاتی کمرے میں جا بیٹھے۔ یہاں کی ہر بات اور ہر انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اسے ابراہیم کی آمد کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یحییٰ نے پوچھا، مشروب میں کیا چلے گا؟ ابراہیم نے جواب دیا،
ابن خالد، میں نبیذ شوق سے پیتا ہوں، وہی پی لوں گا۔ یحییٰ نے تالی بجائی تو چند کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ یحییٰ نے حکم دیا نبیذ کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ کنیزیں چلی گئیں تو یحییٰ نے پوچھا، استاد ابراہیم، اتنی رات گئے تنہا کیوں کر آنا ہوا؟ ابراہیم نے جواب دیا، یحییٰ، اب میں سمجھا کہ ہادی کے دربار میں کس کی کتنی اہمیت اور عزت ہے۔ اس کی آواز بھررائی اور وہ رونے لگا۔ یحییٰ، تم یقین کرو کہ میں نے ہادی کی خدمت جس شان اور اہتمام سے کی ہے ویسی خدمت کم ہی لوگ کر سکیں گے۔ اس پر بھی ہادی کا دماغ نہیں ملتا، ہر وقت ڈانٹ پھٹکار، جھڑکیاں اور ملامتیں۔ میں اس پر پچھتانے لگا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہادی کا ساتھ چھوڑ کر یحییٰ اور ہارون کا ساتھ دوں گا۔ یحییٰ نے تیز نظروں سے ابراہیم کو دیکھا اور کہنے لگا، استاد، آپ کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد باتیں ہوتی رہیں گی۔ تھوڑی دیر بعد کنیزیں کھانے کے تشت رومالوں سے ڈھانپے ہوئے لے آئیں۔ دوسری کنیز نبیذ اور آلات نبیذ لے آئی تھی اور اسے یحییٰ اور ابراہیم کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ تھوڑا بہت کھایا پیا اور نبیذ ہونٹوں سے لگ گئی۔ یحییٰ نے کہا، ہاں استاد، اب بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ اب میں ہادی کے پاس کم سے کم جاؤں گا اور اس میں پہلی سی بات نہیں رہی۔ اگر میں معیشت، میری روزی ہادی کے دربار سے وابستہ نہ ہوتی تو میں کب کا ترک تعلق کر چکا ہوتا۔ یحییٰ نے مسکرا کر کہا، آپ میرے پاس تشریف لائے، اس کا شکریہ، لیکن آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہادی نے آپ کی قدر نہیں کی۔ آپ کو امیر المؤمنین ہادی سے بڑا مدح ملنا مشکل ہے۔ یوں ہارون کا دربار بھی ہادی ہی کا دربار ہے، کیونکہ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان میں ایک دوسرے کا احترام اور لحاظ پایا جاتا ہے۔ ابراہیم یحییٰ کی باتوں سے ذرا پریشان ہو گیا اور بولا، کون کس کا احترام اور لحاظ کرتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت تو ہو جائے، کیونکہ میں نے امیر المؤمنین کے دربار میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تمہاری بات کی تائید نہیں کرتا۔ یحییٰ نے جواب دیا، ہادی ہارون کا لحاظ کرتے ہیں اور ہارون ہادی کا احترام۔ جہاں یہ معاشرتی آداب موجود ہوں وہاں جزوی اختلافات فتنے نہیں بن سکتے، اور یہ اختلافات ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ ابراہیم اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یحییٰ اسے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یحییٰ نے ابراہیم کو بہت پلا دی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں لیٹ گیا اور کوئی گیت گانے لگا۔ یحییٰ اس کے پاس بیٹھا اور مسکرا کر چھیڑا، استاد، کوئی گیت ہو جائے۔ ابراہیم نے نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھولیں اور لڑکھڑائی آواز میں پوچھا، گیت؟ میرا گیت کون سنے گا؟ یحییٰ نے جواب دیا، آپ کا گیت میں سنوں گا، ہارون سنے گا، برسوں سے آپ کا گیت نہیں سنا ہے۔ ابراہیم نے زہر خند کیا اور ہنس کر آنکھیں بند کر لیں، چہرہ لٹک گیا۔ برسوں سے میرا گیت نہیں سنا؟ میرا گیت سنیں گے؟ بہت خوب، ارے اپنی گانے والیوں کو بلا اور مجھے ان کا گیت سنا۔ امیر المؤمنین ہادی جب یہ سنیں گے کہ میں نے تمہیں اپنا گیت سنایا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ بہت ناراض ہوں گے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اپنی کنیزوں کو حکم دیں کہ وہ گائیں اور ہم محظوظ ہوں۔ یحییٰ نے جواب دیا، یہ بھی ممکن ہے، لیکن استاد، آج تو ہم آپ سے سنیں گے، آپ ہی کا عشقیہ کلام آپ ہی کی آواز میں سنیں گے۔ یہ موقع بار بار کہاں آتے ہیں؟ ابراہیم نے ہاتھ ہلا کر حش کر دیا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میرا عشقیہ کلام مجھ ہی سے سنے گا؟ میں نہیں سناؤں گا۔ یحییٰ نے ناراض ہو کر کہا، اچھا اگر نہیں سنائیں گے تو میں چلتا ہوں، آپ یہیں آرام کریں۔ ابراہیم اس وقت بالکل دھت تھا، اسے زبان اور ارادوں پر قدرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر یحییٰ کی طرف دیکھا، ہر طرف شمعیں روشن تھیں، لیکن ابراہیم کو یحییٰ کا چہرہ صاف نظر نہیں آیا، دھندلا دھندلا، پھیکا پھیکا۔ اس نے یحییٰ سے پوچھا، کیا بات ہے یحییٰ، یہ روشنی کم کیوں ہے؟ ذرا اور شمعیں تو جلا، اور شمعیں روشن کر، میرے سینے میں آگ جل رہی ہے۔ اپنی مغنیاؤں کنیزوں کو حکم دے کہ وہ اپنے نغمات سریلی آواز میں سنا کر میرے سینے کی آگ کو اور زیادہ مشتعل کر دیں۔ یحییٰ نے کہا، استاد، میرا خیال ہے اس وقت آپ یہیں آرام کریں،
سو جائیں کیونکہ اس حال میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ ابراہیم ڈوبتا جا رہا تھا۔ یحییٰ کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر یحییٰ کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ یحییٰ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور ایک کنیز کو اس کے پاس بٹھا دیا گیا اور کہا، دیکھ تو اس کے پاس بیٹھی رہے، میرا خیال ہے یہ نشے میں بڑبڑائے گا۔ میں یہیں قریب ہی برابر والے کمرے میں موجود ہوں، جب یہ بڑبڑانے لگے تو مجھے فوراً ہی بلوا لینا، اور اگر میں یہاں نہ ملوں تو یہ مدہوشی میں جو کچھ بھی کہے غور سے سن کر مجھے بتا دینا۔ کنیز اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ یحییٰ کنیز کو ہدایت دینے اور اسے ابراہیم کے پاس بٹھا دینے کے باوجود وہیں موجود رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ٹل جاتا، مگر فوراً ہی پھر واپس آ جاتا۔ اس نے کئی بار ابراہیم کے چہرے پر جھک کر اس کی حالت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ابراہیم بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن ابراہیم نے ہوں ہاں تک نہ کی اور کنیز اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اکتا گئی۔